الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہم نماز میں ہونے والی کچھ غلطیوں کے سلسلے میں جانیں گے۔ شیخ، سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران کچھ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو غیر مناسب معلوم ہوتی ہیں، جیسے زور کی بلند آواز سے جمائی لینا ہے یا پھر ڈکار لینا، ایسی کچھ حرکتیں ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان حرکتوں کو کس طرح سے دیکھا گیا ہے، اس کی وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی بالکل، ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر کہ بعض لوگ انجانے میں انہیں نہیں پتا یا اس بارے میں کسی نے توجہ نہ دلائی ہوتی ہے تو بے خیالی میں کچھ لوگ جماہی لیتے ہیں، منہ کھول دیتے ہیں اور ہا کی آواز آتی ہے یا اس آواز کے الگ انداز میں بھی کچھ سننے کو ملتی ہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ نماز کی حالت میں ڈکار لیتے ہیں، یا پھر کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ آپ نماز پڑھتے پڑھتے اچانک اوپر گھڑی کو دیکھ رہے ہیں یا کہیں اور نظر پڑتی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جماہی کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تثاءب احدکم فی الصلاة فلیکظم ما استطاع ولا یقل ها، جب تمہیں کا کوئی انسان نماز میں اس کو جماہی آئے، عام طور پر جماہی سستی کی وجہ سے یا نیند کا غلبہ ہو تو اس طرح کی چیز انسان کو آتی ہے، تو اگر اس طرح سے جماہی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اس کو دبا سکتے ہیں، منہ بند رکھ سکتے ہیں، منہ بند رکھیں اور ہاں اس طرح کا لفظ استعمال نہ کریں۔ فَإِنَّمَا ذَلِكُم مِّنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ، کہ یہ جماہی جو ہے شیطان کی طرف سے ہے اور بدبخت اس پر ہنستا ہے۔ یعنی شیطان چاہتا ہے کہ بندہ نماز میں اس طرح کی سستی کا اظہار کرے، یعنی زور زبردستی اس پر ہو رہی ہے، اور انسان جب منہ کھول کر ہاں کہتا ہے تو اس کو اس سے خوشی ملتی ہے اور وہ ہنس پڑتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا اذا تثاءب احدکم فلیکظم ما استطاع فإن الشیطان یدخل، جب تم میں کا کوئی انسان جماہی لے تو وہ جتنا اس کو روک سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے، منہ کھولنے سے روک لے، کیونکہ شیطان اس منہ کھولنے کے بعد اندر داخل ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اذا تثاءب احدکم فلیمسک بیدہ علی فمہ فإن الشیطان یدخل، تم میں کا کوئی انسان جب جمائی لے تو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھے، یعنی اس ہاتھ کو منہ پر رکھ کر دبائے، کیونکہ شیطان اس سے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام حالات میں بھی ہے اور نماز میں بدرجہ اولا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ کے سے سرگوشی کر رہا ہے اور اس کے سامنے عبادت کر رہا ہے، تو اس صورت میں بندے کو کتنے سلیقے سے کھڑے ہونا چاہیے، اور اس طرح کی بیجا حرکت ایک بڑے آفیسر کے سامنے کوئی کرے تو وہ اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس بندے کے مقابلے میں ہم اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں کر سکتے، اتنی بلند و بالا ہمارے پروردگار کے سامنے بندہ کھڑا ہے۔ تو جماہی پہلی بات تو نہ لے، اس کو دبائے اور اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو جو ہے روکنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے ڈکار بھی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں تجشعت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جحیفہ نام ہے، ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لیا، بلکہ بعض روایت میں شاید ایک سے زیادہ مرتبہ ڈکار لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف عن جشاءک یا ابا جحیفہ، اے ابو جحیفہ یہ ڈکار لینا ذرا بند کر دو، روک دو۔
تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ما اکلت اليوم یا ابا جحیفہ، آج کیا کھا کر آئے ہو؟ مطلب انسان بہت زیادہ کھا لیتا ہے تو یہ آواز جو ہے معدے کے بھر جانے کی وجہ سے بلند ہوتی ہے. تو ابو جحیفہ نے کہا اکلت لحما وخبزا یا رسول اللہ، میں نے آج گوشت اور روٹی کھائی. اس زمانے میں صرف گوشت کھانا خود بھی ایک بڑی غذا تھی، یا صرف روٹی کھانا یہ بھی ایک اچھے خاصی غذا شمار ہوتی تھی. اب دونوں ملا کر کھائے ہو تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جحیفہ سے کہا ان اطول الناس یوم القیامت جوعا اشبعهم فی الدنیا، یعنی جو بندہ دنیا میں پیٹ بھر بھر کر کھاتا ہے، یعنی ہمیشہ سیر ہوتا ہے یا اپنے آپ کو بھوک لگنے ہی نہیں دیتا ہے، جو جتنا سیر ہو کر کھاتا ہے قیامت کے دن وہ اتنی لمبی بھوک کا شکار ہوگا. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالت میں بھی ڈکار لینے کو پسند نہیں کیا، اور علماء نے بھی یہی لکھا ہے کہ بندہ جب ڈکار لیتا ہے تو اس کی آواز بھی اور بدبو بھی، یہ دونوں بھی بازو والے کے لیے جو نماز میں کھڑے ہیں ان کے لیے کراہیت کا سبب بنتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس چیز سے بھی بچے. اس کے علاوہ ایک تیسری چیز جو نماز میں بندہ اپنے نگاہوں کو اٹھاتا ہے، یعنی گھڑی کی طرف دیکھتا ہے یا پھر کچھ اور چیز کی طرف نظر اٹھاتا ہے، غیر شعوری طور پر بے خیالی میں، اس کو بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِ، جو لوگ نماز کی حالت میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں ان کو اس سے بچنا چاہیے، انہیں اس سے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، کیونکہ ڈر ہے کہ کہیں ان کی نگاہیں واپس نہ کر دی جائیں. یعنی اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تخطفن، کہ کہیں ان کی نگاہیں اچک نہ لی جائے، ان سے چھین نہ لی جائے. تو ایسی صورت میں بندے کو نماز کی حالت میں اپنی نگاہیں سجدے کی طرف دیکھ لینی چاہیے اور ادھر ادھر نظر کا التفات نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اس کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ اچھے سے ادا ہو. تو نماز میں یہ جو تینوں چیزیں ہم نے بیان کی، عام طور پر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہر وہ چیز جو ہماری نماز میں بے جا حرکت کے طور پر ہوتی ہے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.